شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے قیمتی گائیں۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائیں والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نیک بچہ بن گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دیں۔ اور اس بچیے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گائے کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم چاہے کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے ساری کہانی بیان کی، تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹے، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ لہٰذا اس لڑکے نے بازار میں اس گاہک سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ لہٰذا چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس کی لاش ایک ویرانے میں ڈال دی۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہیں ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے جان لیا کہ گائے کس طرح کی ہوگی، کس عمر کی ہوگی اور کیسی ہوگی۔ یہ سب باتیں سمجھ کر اس جیسی گائے کی تلاش شروع کر دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی۔
یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے پاس پہنچے تو انہیں بالکل وہی گائے مل گئی جیسی وہ چاہتے تھے۔ ان لوگوں کو جیسی ضرورت تھی، لہٰذا ان لوگوں نے اس لڑکے سے وہ گائے خرید لی۔ لڑکے نے اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر ہی اس گائے کی بہترین قیمت وصول کر لی۔ وہ لوگ گائے کو لے گئے، پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، جنہوں نے میرے مال و دولت کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا، لہٰذا ان دونوں قاتلوں کو بھی اس آدمی کے قتل کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، اور ان نیک صالح بزرگ کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا بے شمار دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس واقعے سے بہت سی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس بزرگ آدمی نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت ملی تھی۔ اور جو لوگ اس بے قصور شخص کو مار کر سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، نہ ہی کوئی پکڑ سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور وہ قاتل اپنے انجام کو پہنچے۔ اور جو لوگ اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ایسی پرورش فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔